بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول پس آئینہ، رائٹر فاطمہ ملک، قسط نمبر 5۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے سلام کیا تو شہزاد ڈوگر نے اس سے زیادہ خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس بات کے جواب میں علیزے صرف مسکرائی اور ساتھ ہی معذرت کر لی کہ اسے گھر جلدی جانا ہے، اگر وہ لیٹ ہو گئی تو اس کی والدہ پریشان ہو جائیں گی۔ علیزے وہاں سے چلی گئی مگر شہزاد ڈوگر بہت دیر تک اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ اسے ارد گرد کا احساس ہی نہ رہا، یہاں تک کہ بلقیس نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ شہزاد ڈوگر ایک دم چونک گیا اور بلقیس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ علیزے نے گھر آ کر اپنی والدہ کو جب بلقیس اور ان کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو وہ تھوڑی پریشان ہو گئیں، مگر انہوں نے علیزے سے اپنی پریشانی چھپا لی۔ دوسری طرف گھر کے سارے راستے میں ماں بیٹا بالکل خاموش رہے۔ گھر پہنچ کر بلقیس نے بیٹے سے سوال کیا، سلطان بتاؤ، علیزے کیسی لگی تمہیں؟ شہزاد نے مسکراتے ہوئے بہت رازداری سے اپنی ماں کے کان میں کہا، علیزے نام بہت خوبصورت ہے ماں، اور علیزے نام کی لڑکی بالکل اپنے نام کی طرح ہے۔ اتنا کہہ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ بلقیس اپنے بیٹے کی پسند کرنے کے اظہار کے طریقے پر مسکرا دی۔ فیصل ڈوگر گھر آئے تو بلقیس کو ہمیشہ سے زیادہ خوش مگر بہت بے چین پایا۔ اس سے پہلے کہ وہ وجہ پوچھتے، بلقیس نے خود ہی کہہ دیا، فیصل، شہزاد کو علیزے بہت پسند آئی۔ فیصل ڈوگر اپنی بیوی کو اس قدر خوش دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بلقیس نے فیصل سے مشورہ کر کے مریم کو ساری فیملی کے ساتھ ہفتے کی شام کھانے پر مدعو کیا۔ مریم نے بہت منع کرنے کی کوشش کی مگر بلقیس کے بے حد اصرار پر انہوں نے حامی بھر لی۔ مریم کو بلقیس کا بار بار تھوڑی ہی مدت میں ملاقات کرنا بہت عجیب لگا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر عباسی صاحب کے سامنے کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، دوستی میں ملنا ملانا تو ہوتا ہے، مجھے اچھے لوگ لگے، تم کسی طرح کے خدشات کو دل میں جگہ مت دو۔ ہفتے کی شام، ہفتے کے دن سوائے علیزے کے باقی سبھی مقررہ وقت پر ڈوگر ہاؤس پہنچ گئے۔ ڈوگر فیملی نے بہت خوش دلی سے ان کا استقبال کیا۔ علیزے کو نہ پا کر بلقیس نے کہا، آپ مہمان خصوصی کو نہیں لائے تو محفل کا کیا مزہ آئے گا؟ مریم عباسی اس جملے پر الجھ گئیں اور انہیں الجھا ہوا سب نے محسوس کر لیا۔ بلقیس نے مسکراتے ہوئے کہا، اصل میں ساری رونق تو بچیوں کے دم سے ہوتی ہے، اور میری چھوٹی دونوں بیٹیاں علیزے سے ملنا چاہتی تھیں، ابھی تک ملی نہیں نا، اسی لیے وہ تھوڑا اداس ہیں۔ اس بات کے جواب میں سب نے ہاں میں ہاں ملائی کہ ساری رونق لڑکیوں کے دم سے ہی ہوتی ہے، اور مریم عباسی نے مسکراتے ہوئے بتایا، علیزے کی کسی دوست کی بہن کی مہندی تھی، اس کا وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ کچھ دیر گپ شپ کا دور چلا اور پھر مسز ڈوگر نے انٹرکام پر باورچی کو کھانا لگانے کا حکم دیا اور خود معذرت کر کے سارے انتظامات دیکھنے چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد بلقیس واپس آ کر سب کے ساتھ دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ مریم عباسی نے دل کھول کر ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بہت نفاست سے ہر چیز کا انتخاب کر رکھا ہے آپ نے، بہت عمدہ ذوق ہے آپ دونوں کا۔ بلقیس تو محض مسکرا دیں مگر فیصل ڈوگر بولے، گھر کی دیکھ ریکھ اور سجاوٹ تو سب بلقیس ہی کرتی ہے، میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، بلکہ مجھ سے تو اس بات پر اکثر ناراض رہتی ہیں کہ میں گھر کو بالکل بھی وقت اور توجہ نہیں دیتا۔
یہ بات سنتے ہی معظم عباسی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دل کا حال بیان کرتے ہوئے کہا، کچھ ایسی ہی شکایت ہماری بیگم کو بھی ہے، لگتا ہے ساری بیویوں کو ایسی شکایات ہوتی ہیں۔ معظم عباسی کی اس بات پر سب نے زوردار قہقہ لگایا۔ 10 منٹ کے اندر ڈرائنگ روم تک مزے مزے کے کھانوں کی خوشبو آنے لگی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ فیصل ڈوگر سب سے آگے ڈائننگ روم کھانے کے کمرے کی طرف سب کی رہنمائی کرتے ہوئے چلنے لگے، جبکہ بلقیس سب سے پیچھے تھیں۔ ڈرائنگ روم کی طرح کھانے کا کمرہ بھی بہت قیمتی فرنیچر اور عمدہ ہاتھ کے بنے قالین، نفاست اور اعلیٰ ڈیکوریشن سے سجا ہوا تھا۔ میز پر کم از کم 10 طرح کے کھانے اور اسی طرح کئی قسم کے سلاد موجود تھے۔ معظم عباسی نے ایک نظر کھانے کی میز پر ڈالی اور دوسری اپنی بیوی مریم عباسی پر۔ مریم عباسی نے بلقیس کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اتنا تکلف نہ کرتی تو بہتر تھا۔ بلقیس مسکرا دی اور مریم عباسی کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے بولی، خاص لوگوں کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور آپ بہت خاص ہیں میرے لیے، میری محسن ہیں، میری معالج ہیں، اور سب سے بڑھ کر میرے دل کے بہت قریب ہیں۔